الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اما بعد. معزز سامعین بز، آج کی گفتگو میں ہم بات کریں گے آج جس انداز سے قربانی کا زمانہ چل رہا ہے اور امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد قربانی کے جانوروں کو خریدنے میں اور فروخت کرنے میں مصروف ہے، اسی تعلق سے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے جس کو اس بات کا بھی موضوع دیا جا سکتا ہے کہ آداب قربانی، یعنی جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اس کے کیا آداب، کیا طریقہ کار، کیا اوصاف اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، چونکہ یہ بھی ایک عبادت جو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنے جا رہے ہیں، انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو ہم بے شمار اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں. اس لیے ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم یہ قربانی جس جانور کو ہم خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا مقصد، اس کی غرض یہ ہے کہ ہم اس کو بارگاہ الہی میں قربان کریں گے اور رضائے الہی حاصل کریں گے. نہیں ہے کہ فلاں شخص نے اتنے میں جانور خریدا ہے، فلاں نے 40 میں لیا ہے تو مجھے 45 میں لینا ہے، نام و نمود دکھلاوے کے لیے، بلکہ نہیں، آپ لیں 45 کا ہی اور بہتر سے بہتر لیں، لیکن اس نیت سے کہ ہم اس کو قربان بارگاہ الہی میں کر رہے ہیں تو بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا قربان کریں تاکہ رضائے الہی ہم کو اپنے محبوب اور اپنی مقبولیت سے نوازے. اس کے علاوہ دوسری چیز اس کے اندر آتی ہے کہ ہم جو جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم کس مال سے خرید رہے ہیں. میرے عزیزو، یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ ہم جو ہماری کمائی ہے حلال یا حرام، تو ہم چونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس محبوب اور اس خالق کی بارگاہ میں قربانی کرنے جا رہے ہیں کہ جو رب العالمین ہے، جس کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو مال بھی ہمارا حلال ہونا چاہیے تاکہ بارگاہ الہی میں قربانی مقبول اور محبوب ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو شرعی احکام کی پابندی کریں. یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا گیا کہ بعض حضرات منڈی وغیرہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مثلاً صبح چلے گئے، شام تک وہیں وقت برباد کرنے میں لگے ہیں، نہ دن کی نمازوں کا خیال، نہ دیگر فرائض. مثلاً ہم ایک فرض کو ادا کرنے جا رہے ہیں تو لازم اور ضروری ہے کہ ہم دیگر فرائض کو بھی نہ بھولیں، ان تمام فرائض اور اوصاف اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس فریضے کو بھی انجام دیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات جو بہت اہم اور ضروری ہے، ہر شخص ہر مسائل اور ہر مسئلے سے واقفیت اور ہر شخص عالم نہیں ہو سکتا، اس لیے جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو قربانی کے جانور کس انداز کا ہو، کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف، اس کی مطلب اس کا موٹا ہونا اور اس کے جو اس کی دیگر چیزیں ہیں، مثلاً اس کے کان اور اس کے دانت اور اس کی عمر اور اس کے سینگ وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل عمومی طور پر جتنے وہاں ضرورت عموماً محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانے سے پہلے ایک مرتبہ کسی مستند عالم یا معتبر مفتی سے رابطہ کریں اور رابطے میں رہ کر اپنے جانور کا انتخاب کریں. اس کے علاوہ شریعت اسلامی نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے. تو بازار یا منڈی جانے کے لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے دعائیں بھی منقول ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب بازار یا منڈی جائیں تو یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، بسم اللہ اللہم انی اسألک من خیر ھذا السوق وخیر ما فیہا ومن شر ھذا السوق ومن شر ما فیہا. اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم قربانی کے جانور کو خرید لیں تو اس پر ہاتھ رکھ کر ایک دعا سنن ابو داود میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے منقول ہے، اس دعا کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں.
دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منقول ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا۔ یہ دعا ہم قربانی کے جانور کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ جو بہت عمومی ہے اس کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بازار یا منڈی جاتے ہیں تو وہاں جو لوگ ہوتے ہیں قربانی کا جانور فروخت کرنے والے، جو خرید و فروخت کا انداز ہوتا ہے عموماً اس کے جہاں بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ بولی لگائی جاتی ہے کہ مالک کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ یہ شخص اس جانور کو 40,000 میں لینے کے لیے تیار ہیں، کیا اس سے زیادہ بھی کوئی لے گا؟ اگر وہاں آپ موجود ہیں اور آپ کو وہ شے پسند ہے، وہ جانور پسند ہے، تو آپ 45، 50 اور اس سے اوپر جو بھی چیز بڑھتی اور دیگر لوگ بڑھاتے چلے جائیں، تو اس طرح اگر خریدا جا رہا ہے تو یہ درست ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک صورت جو عموماً دیکھی جاتی ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع کیا، وہ کیا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو خریدنے کے لیے جائیں اور وہاں مالک جو اس چیز کا مالک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور شخص موجود ہے جس کو وہ شے پسند ہے اور وہ مالک سے اپنی ڈیل کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اس کو وہ چیز پسند آ گئی اور وہ مالک سے اس کے ثمن کے بارے میں یعنی اس کے پیسے کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے، اور آپ موقع پر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو بھی وہ شے پسند آ جاتی ہے اور آپ مثلاً اس نے 40 میں اس کی بات بننے والی ہے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ چیز پسند آ جائے اور آپ جا کر کے کہیں کہ نہیں آپ ان کو نہ دیں بلکہ آپ 42 میں یا 45 میں مجھ کو دے دیں، تو میرے عزیزوں دین اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چیز سے منع کیا کہ آپ اس طرح اگر دو شخصوں کے درمیان مالک اور مشتری کے درمیان اگر بات چیت بن رہی ہے اور بن چکی ہے، وہ دونوں لینے والے ہیں، اور آپ بیچ میں جا کر ان کے درمیان میں دخل اندازی کریں، اس طریقے سے یہ چیز محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ وہی طریقہ اختیار کریں۔ اس لیے ہم سب کے اوپر مناسب، لازم اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مسائل وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قربانی کے آداب کے تعلق سے، جانے کے تعلق سے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان باتوں کا خیال رکھیں اور ان پر ضرور عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔